اسٹوڈینٹس، ڈاڈاازم جو ہے یہ ایک ایسی موومنٹ ہے 20th سینچری کی جس میں جو آرٹ کے فنڈامنٹل پرنسپلز تھے ان کو ڈیفائی کیا گیا. اس میں آرٹسٹ نے کانشیسلی ایک ارریشنل اپروچ کو یوز کرتے ہوئے بالکل اس طرح کا آرٹ کیا جس کو کسی بھی اسکیل پہ اس دور میں آرٹ نہیں کہا جا سکتا تھا. یہ بیسکلی ایک ٹائم پیریڈ تھا جو کہ ورلڈ وار 1 کے بعد کا تھا، اور اس میں جو آرٹسٹ تھے ان کی سینسٹیوٹی نے انکریزنگلی یہ رجسٹر کیا کہ جو کلچر کا ڈیکیڈنس ہے اور جو آرٹ کا ڈیکیڈنس ہے اس کو ریفیوٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے اگینسٹ ایک پوزیشن لینا ضروری ہے، جس میں آرٹسٹ نے اس کی نیگیشن کے لیے جو اسٹیبلشڈ اس وقت نارمز تھے، جو ایون جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی جس نے جو کہ وار کے پیریڈ میں جس طرح سے گورنمنٹ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ڈیکیڈنس شروع ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے اگینسٹ ایک موومنٹ ہے جس کو ڈاڈاازم کہا جاتا ہے. اس میں آرٹسٹ نے کنونشنز کو بریک کیا اور بالکل اس طرح کا آرٹ پروڈیوس کرنا شروع کیا جو کہ اس پر ایک طرح کا ایک سیٹائر آرٹ کنونشنز کے اوپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک اور ہمیں اگزامپل سپرمیٹزم میں بھی ملتی ہے جو ایک رشیا میں سٹارٹ ہونے والی موومنٹ تھی، جہاں پہ جو آرٹسٹ تھے انہوں نے آرٹ کی جو ایسنس ہے کہ اس میں بیسک جو ایسینشیلز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے اور اس طرح کا آرٹ پروڈیوس کیا جائے جو کہ ایک آرٹسٹ کے جو بالکل بیسک فنڈامنٹل ایسینشیلز ہیں ان کی صرف ایکسپریشن ہو. جس طرح سے بیسک جیومیٹریکل فارمز کو یوز کیا گیا ٹو ایکسپریس کمپلیکس فیلنگز سپرمیٹزم کے اندر، ڈاڈاازم میں اس کی ہمیں ایک انہینسڈ ایکسپریشن نظر آتا ہے جس میں بالکل ہی جو نیگیشن ہے آرٹ کنونشنز کی وہ کلیئرلی مینیفیسٹ ہوتی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں ان آرٹسٹ نے جو کام کیا اس کی آج کے دور میں جس طرح سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے ان کو ایک سرٹن امپورٹنس حاصل ہے، لیکن اس دور میں اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور اس کے اندر جو آرٹسٹ کی ارریشنل ٹینڈنسیز تھیں اور جس طرح سے ہر وہ چیز کو آرٹ بنا دیا گیا جو کہ کسی بھی طرح سے آرٹ پرنسپلز کے اکارڈنگلی اس کو آرٹ نہیں کہا جا سکتا تھا. لیکن جب ریٹروسپیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسینشیل کنیکشن ضرور نظر آتا ہے کہ جس طرح سے آرٹسٹ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا ممبر ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے اپنے وقت کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ وہ ریوولٹ کرتا ہے، تو یہ ایک ریوولٹ کی سینس میں ہم اس کو ایک آرٹ فارم، ایک آرٹ موومنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں. تو آئیے اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. یہ 1920 کی ہاسمین کی ایک پینٹنگ ہے، ABCD اس کا ٹائٹل ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل آپ اس کو کمپوزیشن کے پرنسپلز کے اکارڈنگلی اسیس نہیں کر سکتے، یہ ان کو ڈیفائی کرتی ہے پینٹنگ. اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ کو جو فرسٹ اٹریکٹیو فیچر اس میں نظر آتا ہے وہ لیٹرز ہیں ABCD جو کہ ٹیتھ کے درمیان آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک فوٹوگرافک سیلف پورٹریٹ ہے. اس کی کمیونیکیشن پاور کو اگر آپ اینالائز کریں تو آپ کو کلیئرلی یہ سجیسٹیو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈائلاگ ہے جو اور یا کوئی اٹیمپٹ ہے جو کہ آپ کو فورس کرتی ہے کہ آپ اس کی کوئی سینس ڈیولپ کر سکیں. لیکن یہاں پہ جو ہمیں ریکگنائزبل ایلیمنٹس نظر آتے ہیں ان کی آپس کی ارینجمنٹ کو کسی بھی آرٹ پرنسپلز کے اکارڈنگلی نہیں دیکھا جا سکتا. ڈاڈاائسٹ آرٹ کی جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آرٹسٹ ہے وہ اس طرح کی کمپوزیشن ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ ویور کو انگیج کر سکے بیکاز آف اٹس ایبسرڈیٹی، یا اس کی جو کنونشنز کی نیو ڈیفینیشن ہے جو ڈاڈاائسٹ آرٹسٹ نے کی اس کی وجہ سے ایک ویور جو ہے وہ انگیج ہو سکے اور پھر اس پر کوئی میننگ ڈیولپ کر سکے. یہ ایک اسمبلیج دیکھیں 1920 کی، یہ بھی ڈاڈاائسٹ موومنٹ کی ایک ایگزامپل ہے جس میں اسکلپچر کی میٹافر کے تھرو جو اس وقت کے انسان پہ ایک ریسٹرکشن سوسائٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہے یہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے. اس میں جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس یوز کیے گئے ہیں جس میں آپ واچ دیکھ سکتے ہیں، جیولری باکس دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ٹیپ رول دیکھ سکتے ہیں اور براس کی نوبز دیکھ سکتے ہیں جو کہ کیمرہ سے آ رہی ہیں. ایک ٹیلیسکوپک بیکر دیکھ سکتے ہیں جو کہ جرمن سولجرز استعمال کرتے تھے ورلڈ وار 1 میں. تو اس میں جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں ایک ہیومن آرگینک گروتھ کو، ان کو ڈپکٹ کیا گیا ہے تاکہ جو میکینیکل ویو ہے اس وقت کی سوسائٹی کا جو کہ وار کے کانسیکوینس میں ڈیولپ ہو گیا تھا اس کو کرٹیسائز کیا جا سکے. تو ڈاڈاائسٹ آرٹسٹ جو تھے ان کا بیسکلی جو ایم تھا وہ اینٹی آرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اور جس طرح سے سوسائٹی میں ہیومنس کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا اس کے اوپر بھی ایک اسٹرانگ کرٹیسزم ہمیں نظر آتا ہے.
اس کے بعد یہ ایگزامپل آپ دیکھیں جس میں جو بالکل سمپل کمپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جو اس کی میکنگ ہے اس کمپوزیشن کی، وہ اس میں ایک آرٹسٹ نے ڈفرینٹ ایک پیپر کے پیسز کو یوزنگ دا لاز آف چانس جو ہے وہ اسپریڈ کیا اس کے اوپر، ان کو گرایا کینوس کے اوپر، اور جس پوزیشن میں وہ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ان کی اوریجنل پوزیشن ہے جو کہ چانس کے رول سے گورن ہوتے ہوئے اس فارم کے اندر وہ آتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنونشن کو بریک کرنے والی بات ہے کہ آرٹسٹ نے بجائے اس کے کہ کانشیس ڈیسیجن میکنگ سے وہ ایک پینٹنگ کی کمپوزیشن بناتا، اس نے چانس کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے اس کمپوزیشن کو ڈیولپ کیا ہے. اسٹوڈینٹس، آرٹ ہسٹری کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ آرٹ موومنٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈفرینٹ کنونشنز ڈیولپ ہوئیں. جو آرٹسٹ کی پرسنل پریفرنسز جس طرح سے چینج ہوئی، انہوں نے جس طرح سے سوسائٹی کو رجسٹر کیا، حالات کو رجسٹر کیا، اور اپنے سینسٹیو ایکسپریشنز کو پھر جس ٹیکنیک سے انہوں نے کینوس پہ پورٹرے کیا، اس کی آپ کو بے شمار ایگزامپلز ملتی ہیں. لیکن ڈاڈائزم میں جو ہمیں ایک کلیئر ڈپارچر نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن اس طرح سے نظر نہیں آتی جو پچھلی موومنٹ میں تھی، بلکہ یہاں پہ ایک کلیئر نیگیشن ہے ساری آرٹ کنونشنز کی. اور اس میں وہ صرف اینٹی آرٹ موومنٹ نہیں ہے، وہ بلکہ اینٹی اسٹیبلشڈ بھی ہے، اور جو اس وقت کا ایک کلچر کے اندر میکینیکل ویو انسان کا پایا جاتا تھا اس کی نیگیشن بھی ہے، اس پہ ایک سیٹائر بھی ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹ کا کنیکشن ہے ود سوسائٹی اینڈ ٹائم وہ اس موومنٹ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ آرٹ کو کسی بھی دور کے آرٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ ایک رسپانس ہوتا ہے اس ہسٹوریکل سچویشن کے اگینسٹ جس میں ایک آرٹسٹ سروائیو کر رہا ہوتا ہے.